بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ سورۃ الماعون کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ ارأیت، یہ وہی لفظ ہے تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں جو سورۃ الفیل میں گزرا۔ علم ترى معنی وہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو یکذب تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یعنی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کس کو جھٹلاتا ہے؟ بالدین، جزا کو۔ یاد رکھیے دین دو معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے، دو بڑے معنی میں۔ ایک معنی اس کا جزا ہے اور ایک معنی اس کا قوانین کا مجموعہ، آئین، جسے شریعت اسلام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہاں پہ دین کیا مطلب ہے؟ یعنی آئین، شریعت اسلام، احکام اسلام۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، وہاں پر کیا معنی ہے؟ اسلام کے دن کا مالک نہیں، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ کسی اچھے یا برے کام کے نتیجے میں جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں پر دین کو اگرچہ اگر کوئی اسلام کے معنی میں لینا چاہے تو امکان ہے، لیکن ترجیح کس معنی کو بنتی ہے؟ اگلی آیات کو دیکھ کر جزا والے معنی کو، کیونکہ آگے نمازیوں کا ذکر بھی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نمازی دین کو جھٹلاتے تھوڑی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم دین کو، اسلام کو مانتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین کو بعض ماننے والے بھی جو کہہ چکے ہم نے مان لیے، جزا کو نہیں مانتے، چاہے لاکھ کہتے رہے ہم جزا کو مانتے ہیں۔ کیونکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ترجیحاً ہم کون سا معنی لیں گے؟ جزا کا معنی لیں گے، اگرچہ دین کا معنی یعنی اسلام والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام والا معنی لیں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ اور اگر جزا والا معنی کریں گے تو ہم کیا کہیں؟ مالک یوم الدین والا تو کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ عربی زبان میں جزا دونوں اچھے اور برے دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو سزا کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے لیے بھی سزا عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں شامل ہیں اس میں۔ جبکہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو جزا کو اچھے بدلے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے مد مقابل سزا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ایسا ہے، عربی میں جزا میں دونوں، جزا کے معنی میں دونوں شامل ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ نہیں مانتا کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس پر کوئی انعام ملنا ہے، یا یہ کہ جو وہ غلط کام کر رہا ہے اس پر کوئی اس کی پکڑ ہونی ہے، سزا ملنی ہے، اس کو نہیں مانتا۔ قیامت کو نہیں مانتا، اس کا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ اب یہاں پر جب ایک مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس آیت سے غیر مسلم لوگ مراد ہیں۔ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، میں تو قیامت کو بھی مانتا ہوں، چاہے تم دین کا معنی اسلام کرو میں اسے مانتا ہوں، چاہے تم دین کا معنی قیامت کرو، جزا کرو، میں اسے مانتا ہوں، میں تو الحمدللہ، یہ آیت مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ غلط ہے۔ آیات قرآن میں تدبر کی جو دعوت دی گئی ہے وہ انسان کے آگے اور دریچے بصیرت کے کھول دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت کا نور اس کے دیکھنے کی طاقت کو، یعنی اس کی باطنی طاقت کو، بصیرت کو، اس کی رینج کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بہت دور تک دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ میں تو نہیں جھٹلاتا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو سارے اصول دین کو مانتا ہوں، میں تو قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قرآن اسے قبول نہیں کرتا زبان سے کہنے کو۔ یہ آیت آپ کو خود بتائے گی کون نہیں مانتا قیامت کو۔ آیت نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ،
تو وہی ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو یدعو دھکے دیتا ہے. یہ دھکے دینے سے مراد بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے. دھکے دینا ایک اظہار ہے اس بد اخلاقی کا. دوسری علامت کیا ہے قیامت کو جزا کو جھٹلانے والے کی؟ آیت نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھلانے کی. طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ دو علامتیں جس میں ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ بندہ جزا کو نہیں مانتا. چاہے کہے میں مانتا ہوں، چاہے اپنے سر پہ اپنے ماتھے پر لکھوا لے میں قیامت کو مانتا ہوں، چاہے اپنے گھر کے باہر لکھوا لے کہ یہاں رہنے والا قیامت کو مانتا ہے، نہیں مانتا. جب تک یہ علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں نہیں مانتا. یہ کیسے ہے؟ یہ بالکل اس کی مثال اسی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھا رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک مخلص ڈاکٹر، ایک طبیب ایک ایسے بندے کو سمجھاتا ہے جس کو بڑی خطرناک بیماری ہے لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں. اور آپ کو پتہ ہے نا، جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جلدی پکڑی جاتی ہیں، ان کے آثار جلدی نظر آتے ہیں. خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت دیر کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے بھی یا نہیں. کئی لوگوں کو عرصہ دراز کے بعد پتہ چلتا ہے انہیں کینسر ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو وہ جو طبیب ہے وہ اللہ ہے. وہ بتا رہے کہ تو مت کہہ کہ تو صحت مند ہے، تو مت کہہ کہ تو مانتا ہے قیامت کو. میں تجھے بتا رہا ہوں تو نہیں مانتا، تو بیمار ہے، تیرے اندر یہ بیماری موجود ہے، جزا کو جھٹلانے کی. اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ اپنے آپ کو بالکل صحت مند سمجھ رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے ٹیسٹ کیے اور آپ سے کہا کہ آپ ایک بہت ہی مہلک بیماری میں مبتلا ہے جو آپ کو ہلاک کر دے گی. آپ کو ایک جھٹکا لگا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو روز صبح ایکسرسائز کرتا ہوں، میں تو ہر چیز کھاتا ہوں فلان، مجھے سر میں درد تک نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ہلاکت والی بیماری ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے، کون بے وقوف ہوگا جس کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد نہ ہو، جبکہ ڈاکٹر اس کا مخلص بھی ہو؟ بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے. اللہ کی بات پر اعتماد نہ کرنے والے بھی بہت بڑے بے وقوف ہیں. رسول اللہ کی بات پر بھی اعتماد نہ کرنے والے، وہ اعتماد جو واقعی اعتماد ہو، صرف زبان کی حد تک محدود نہ ہو، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں. اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کی عقل لگی ہوئی ان کی خواہشیں پوری کرنے میں، ان کی دنیاوی آرزویں پوری کرنے میں. تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ مہلک بیماری ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ ہے، یہ آپ کے بلڈ کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ موت کے قریب آ چکے ہیں. ظاہری طور پہ آپ اپنے آپ کو بڑا صحت مند سمجھ رہے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا طبیب جو خالق بھی ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے بیماریوں کو؟ وہ بتا رہا ہے مت کہہ زبان سے کہ تو جزا کو مانتا ہے، پہلے دیکھ یہ تیرے دو ٹیسٹ کلیئر ہیں یا یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے. پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ یتیم سے بدسلوکی. کیسے تیرے اندر جرأت آئی ہے یتیم سے بدسلوکی کی؟ کہ ایسی عمر میں کہ جب کہ وہ خود طاقتور نہیں ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہے، تو نے اس کو بے سہارا سمجھا اور اس کے مال پہ چڑھ دوڑا، اور اس کو تو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنا مال تجھ سے طلب نہ کر سکے، ڈرا رہے تجھ سے. اب اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو کسی یتیم کی سرپرستی ہو ان کے پاس. مثلا ایک بھائی مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرے بھائی کے پاس سرپرستی آ گئی. اب وہ بھائی یا اللہ کا نمائندہ بن کے سرپرستی کرے گا یا ابلیس کا نمائندہ بن کے سرپرستی کرے گا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ اپنے یتیم بھتیجوں یا بھانجوں کا مال کھاتا رہے اور اوپر سے ساتھ ساتھ تسبیحیں بھی پڑھتا رہے اور عمرے بھی کرتا رہے اور حج بھی کرتا رہے اور زیارتیں بھی کرتا رہے، یہ اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. اس سے کہا جائے گا تو ان ہستیوں کے در پہ جاتا تھا، تجھے حیا نہیں آتی تھی کہ اتنی بے شرمی کرنے کے بعد اسی بے شرمی کے ساتھ تو آتا تھا اور اسی بے شرمی کے ساتھ تو واپس بھی چلا جاتا تھا، تیرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. چونکہ انسان دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان بعض لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی ہستیاں جن کا وہ احترام کرتا ہے
جب اس کو پتہ چلتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ چونکہ ان کا احترام زیادہ کرتا ہے. لیکن ایسا شخص اتنا بے شرم ہے کہ یہ حرام خوری بھی کر رہا ہے, یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے مثلا, یا دیگر گناہ رشوت بھی کھا رہا ہے, اور وہ جو سب سے جن ہستیوں سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے ان کی زیارت کر کے آتا ہے, پھر بھی اس بے حیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور سمجھتا ہے میری بخشش ہو گئی ہے. ایسے شیطان ایسے بے ایمانوں کو دھوکہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اپنی اسی سرکشی میں غلطا رہے اور زیادہ نشہ ہو جائے ان کو ان بدماشیوں کا, کہ جب ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تو بخشش ہوگی کیونکہ تم نے یہ عبادت کر دی ہے, تم نے یہ چندہ دے دیا, تم نے یہ صدقہ دے دیا, تم نے یہ زیارت کر لی, تم نے یہ عمرہ کر لی, تم نے یہ حج کر لی. میں اس درس قرآن میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ کرپٹ لوگوں کو بہانے دے دیے گئے اپنی کرپشن کو جاری رکھنے کے. قرآن کا ایک فیصلہ, انما یتقبل اللہ من المتقین, توجہ فرمائیے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. یتیم کا کھا کے تجھ سے قبول ہوگا زیارت؟ رشوت کھا کے حرام سے کیے ہوئے مال سے تیری زیارت قبول ہوگی؟ یا قرآن غلط ہے یا تو غلط ہے کہ تو غلط ہے, حرام خور غلط ہے, رشوت خور غلط ہے, قرآن حق ہے. اور جس بھی کسی نے کسی تقریر میں کسی کتاب میں تجھے یہ ڈھکوسلا دے دیا ہے کہ تو حرام بھی کھا پھر بھی تو بخشا ہوا ہے اور تیری عبادت قبول ہو رہی ہے, بہت خطرناک بات ہے, یاد رکھیے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. رشوت خور کی کیا قبول ہوگا؟ یتیم کا مال کھانے والے کا کیا قبول ہوگا جب تقوی ہی نہیں ہے؟ جو آیا حرام سے ہے مال, اس سے تو کون سا نیک کام کرے گا جو تیرا قبول ہوگا؟ دوائی کڑوی ہے, ذائقہ کڑوا ہے اس کا, لیکن دوا یہی ہے. یا اسی نشے میں پڑے رہے ادھر ادھر سے ڈھکوسلے سن کر, اور یا پھر وہ سنے کے یا پڑھے خود جا کر کے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا. اللہ کہہ رہے نہیں مانتا تو قیامت کو, تو نے یتیم کو بے سہارا سمجھ لیا اور تو چڑھ دوڑا, یا یتیم تیرے معاشرے میں تھے اور تجھے ان کی پرواہ کوئی نہیں, کوئی تیرے پاس آیا بھی تو نے اس کو دھکے ہی دیے. اگر انسان اس کا دائرہ ذرا بڑھائے سوچ سکتا ہے, تو نے یتیم کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا, خود تیرے پاس نرم بستر, تیرے پاس سترنگے دسترخوان اور تیرے پاس طرح طرح کی سواریاں, اور تجھے پتہ ہے کہ یتیم موجود ہیں, اور ویسے تو بڑا علی علی کرتا تھا, اور علی نے تجھے وصیت کی تھی کہ یتیموں کو بھوکا نہ رہنے دینا میرے بعد, تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے پیٹ خالی نہ رہیں, ان کے منہ خالی نہ رہ جائیں, اور تو کہتا ہے میں بڑا ماننے والا ہوں, میں بہت بڑا مومن ہوں, تو جھوٹ بولتا ہے, تو بہت بڑا فراڈ ہے. قرآن اور اہل بیت, قرآن اور مولا علی جدا ہی نہیں. تو پہلی علامت یتیموں کے بارے میں غلط رویہ اگر ہے, یہ لاکھ کا ہے میرے اصول دین اتنے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں تو میں قیامت کو مانتا ہوں, جھوٹ بولتا ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہہ رہا ہے اگر تو نے دیکھنا ہے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے تو اس کو دیکھ جو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. یتیم کو اللہ العلی العظیم.